السلام علیکم محترم ناظرین، استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل مدنی زندگی پر۔ پیارے دوستوں، قبرستان جا کر یہ غلطی کبھی مت کرنا۔ زیادہ تر لوگ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ وہ غلطیاں کون سی ہیں، جاننے کے لیے ویڈیو پر بنے رہیے۔ نمبر 1، قبرستان میں دنیاوی باتیں کرنا۔ پیارے دوستوں، جب بھی قبرستان جائیں دنیاوی باتیں ہرگز نہ کریں۔ آج کل زیادہ تر لوگ قبرستان جاتے ہیں مردے کو دفن کرنے کے لیے تو ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ وہ اپنی بیتی بتاتے ہیں اور سامنے والا اپنی بتاتا ہے۔ وہ اپنی اپنی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی ہم کو بھی یہاں آنا ہے اور اکیلے تنہا رہنا ہے۔ پیارے دوستوں، جب بھی قبرستان جائیں مردے کو دفن کرنے یا ایسے ہی تو خدا را دنیاوی باتیں ہرگز نہ کریں۔ نمبر 2، قبرستان میں زور زور سے ہنسنا۔ پیارے دوستوں، قبرستان میں جا کر زور زور سے ہرگز مت ہنسنا۔ آج کل انسان قبرستان جاتا ہے اور دنیا کی باتیں کرنے لگتے ہیں اور انہی باتوں میں وہ زور زور سے ہنسنے لگتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم قبرستان میں ہیں۔ قبر پکار پکار کر کہتی ہے کہ اے دنیا میں رہنے والوں، تمہارے پاس وقت ہے، زندگی ہے، قبر کی تیاری کر لو۔ کہیں بنا تیاری کے اللہ پاک کا بلاوا آ گیا تو تم قبر میں کچھ بھی نہ کر سکو گے۔ یہاں قبر کا عذاب بہت سخت اور تکلیف دہ ہے۔ مسلمانوں، قبرستان جا کر ہنسی مذاق کرنے کے بجائے ان قبر والوں کو کچھ پڑھ کر ان پر بخش دو۔ واقعی میں تمہارا پڑھ کر بخشنا ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، ان کو بہت سکون ملتا ہے، ان کے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، دوستوں، قبرستان میں جا کر نشے والی چیز کھانا۔ پیارے دوستوں، آج کل نشہ عام ہو چکا ہے۔ لوگ نشہ کرنے کے لیے لوگ تنہائی ڈھونڈتے ہیں، جیسے کہ لوگ سنسان جگہ چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہیں جگہ نہیں ملی تو قبرستان میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے نشہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں، یاد رکھو، نشہ کرنا حرام ہے اور اس کی سزا اللہ پاک کے یہاں بہت سخت ہے۔ مسلمان اتنا برائی میں پھنسا ہوتا ہے، وہ یہ بھی بھول جاتا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کو قبر کے حالات، قبر کا عذاب تم کو دکھا دیا جائے تو تم مردوں کو دفن نہیں کرو گے۔ اتنا بھیانک منظر ہوتا ہے۔ تو دوستوں، قبرستان جا کر یہ چیز کبھی مت کرنا۔ اور بہت سی ایسی غلطیاں ہیں، جیسے قبرستان جا کر ایک دوسرے کی برائی کرنا، دوسرے کی چگلی کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، لڑائی جھگڑا کرنا، تیز آواز میں بولنا، تیز بھاگنا، اور بہت سے ایسے کام ہیں جو انسان کو قبرستان میں اور قبرستان کے باہر کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے دوستوں، جب بھی آپ قبرستان جائیں تو یہ کریں، اگر آپ مردے کو دفن کرنے گئے ہیں، جب قبرستان کے دروازے پہ پہنچیں تو سب سے پہلے قبرستان والوں کو سلام کہیں، یہ کہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ پڑھیں۔ یہ مختصر سی دعا ہے۔ اور قبرستان جائیں تو آہستہ آہستہ چلیں تاکہ کوئی بھی قبر پر پیر نہ پڑے۔ اگر کسی مردے کو دفن کرنے گئے ہیں تو مردے کو دفن کر کے اس کے حق میں دعا کریں کہ اے اللہ، جس مردے کو ہم نے دفن کیا ہے اس کو جنت نصیب کرے۔ دعا ختم ہونے کے بعد آپ ایک کنارے کھڑے ہو جائیے اور سب مردوں کے لیے ایصال ثواب کریں۔ کچھ بھی پڑھ کر بخش دیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، کوئی بھی سورت پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، دعائے قنوت پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا کریں، یا اللہ، جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج تک جتنے بھی مسلمان بھائی ختم ہوئے ہیں ان سب پر بخش رہے ہیں، اس کا ثواب ان تک پہنچا دو اور ان کے گناہوں کو معاف کر دو اور ان سب کو جنت نصیب کرو۔ اگر آپ قبرستان نہیں جا سکتے تو گھر پر ہی پڑھ کر بخش دو، اللہ پاک اس کا ثواب ان کو دے دیتے ہیں۔ مسلمانوں، موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کس کی موت آ جائے کسی کو پتہ نہیں۔ دوستوں، موت کسی کو پوچھ کے نہیں آتی، بلکہ موت اپنے مقرر ٹائم پر آتی ہے۔ جب جس کی موت لکھی ہوگی موت آ جائے گی، نہ ایک سیکنڈ کم نہ ایک سیکنڈ زیادہ، موت اچانک آئے گی۔ دوستوں، ایک بار میں اور میرا دوست باغ کی طرف ٹہلنے گئے۔ باغ کے لگے میں قبرستان تھا۔ میں اور میرا دوست شاہد باغ میں کھڑے تھے، قبرستان قریب تھا۔ ہم لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ہم نے اپنے دوست شاہد سے کہا،
قبرستان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یار کب کس کی موت آ جائے کچھ بھی پتہ نہیں، آج ہم یہاں کھڑے ہیں کل پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ یہ بات 22 فروری 2015 کی ہے۔ ہم لوگ دینی باتیں کرنے لگے، ہم لوگ تھوڑی دیر وہاں باغ میں رکے اور پھر وہاں سے چلے آئے۔ اس وقت 2 سے 2:30 بجے ہوں گے۔ ہم لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ صبح ہوئی، ہم اور شاہد ایک اور دوست تینوں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ شاہد نے ہم سے کہا سیتا پور چلو گے؟ شاہد سیتا پور میں کوئی کام سیکھتا تھا تو ہم نے کہا یار نہیں جائیں گے۔ تب وہ اپنے گھر چلا گیا اور تیار ہو کر آ گیا۔ اس کو دیر ہو رہی تھی تو وہ زیادہ دیر ہمارے پاس نہیں رکا، وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ پھر ہم اور دوسرا دوست جو تھا ہم دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اس وقت ٹائم 8:45 ہوئے تھے۔ ہم گھر چلے آئے۔ آدھا پون گھنٹے بعد کسی نے آ کر کہا کہ شاہد ختم ہو گیا ہے۔ تب ہم نے کہا ابھی شاہد ہمارے ساتھ تھا۔ تب ہم گھر سے باہر چلے گئے۔ باہر جا کر دیکھا تو بہت بھیڑ لگی تھی۔ بھیڑ دیکھ کے ہمارے ہوش اڑ گئے۔ پاس آیا تو سب کہہ رہے تھے کہ شاہد ختم ہو گیا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس وقت ہماری ایسی کیفیت تھی کہ ہم لفظوں میں بتا نہیں سکتے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے صرف اندھیرا تھا۔ اس وقت ہمارے محلے میں ایسی حالت تھی، ہر ایک کی زبان پر بس ایک ہی لفظ تھا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ دوستوں 23 فروری 2015 سوموار کا دن تھا۔ ہمارا دوست ہم سب کو چھوڑ کر اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستوں دیکھا کہ کل ہم اور شاہد قبرستان میں باتیں کر رہے تھے کہ موت زندگی کا پتہ نہیں، کب کس کی موت آ جائے وہ قبر کے اندر ہو۔ اور آج اسی دوست کی موت ہو گئی۔ جس وقت ہم لوگ باتیں کر رہے تھے قبرستان میں 28 گھنٹے بعد وہ ہمارا شاہد دوست قبر کے اندر دفن تھا۔ دوستوں یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ دیکھا مسلمانوں، موت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کس کی موت آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ اسی لیے پیارے دوستوں موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھائی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔